ترجمہ اس کے پہلے رکوع کی کچھ آیات کا ترجمہ ہوا تھا، اور اس میں بتلایا تھا کہ یہودیوں نے قریش مکہ سے کہا تھا کہ آپ 3 سوالات کریں، ان کے جوابات اگر آپ کو ملے تو یہ نبی ہیں، کیونکہ وہ جواب صرف نبی دے سکتے ہیں۔ تو ان میں ایک روح کے بارے میں تھا، ایک اصحاب کہف کے بارے میں، ایک ذوالقرنین کے بارے میں۔ اور اصحاب کہف یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے لوگ تھے۔ ایک بادشاہ تھا دقیانوس اس کا نام تھا، وہ بت پرست تھا۔ بت پرستی میں وہ بہت غلو رکھتا تھا اور مجبور کرتا تھا کہ باقی بھی بت پرستی کریں، ایک مذہب ہو پورے ملک میں، 2 نہ ہو۔ تو سب لوگوں نے اطاعت کی اور سب اس کی سزاؤں سے ڈرتے تھے۔ اس زمانے میں سزائیں سخت تھیں۔ ایک یہ بھی تھی کہ آگ جلا کر اس میں ڈال دیتے تھے۔ ہمارے دور میں بھی سزائیں سخت ہیں، حکومتیں جو سزائیں دیتی ہیں وہ بہت شدید ہیں، اگرچہ مخفی ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ تھے شاہی ملازمین، ان کے اولادیں تھیں، چند نوجوان آپس میں دوست تھے، وہ 6 تھے، 7 تھے، 5 تھے، تعداد کا صحیح تعین نہیں ہے، لیکن یہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ ہم بت پرستی نہیں کریں گے۔ چنانچہ بادشاہ تک خبر پہنچی اور بادشاہ نے ان کو طلب کر لیا اور طلب کر کے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا، جب یہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، بادشاہ نے بتایا کہ یہ خدا ہیں، یہ ہیں، بتوں کا تعارف کروایا اور کہا کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا ہے، اور ہم اسے چھوڑ کے کسی کو خدا نہیں مان سکتے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو بہت ہی بڑی غلط بات کریں گے۔ اور کہا کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے خدا مان لیا، بتوں کو، اللہ کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا لیے، تو یہ کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے کہ یہ خدا ہیں؟ کیونکہ عالمی قدس کی چیزوں کے لیے انسانیت اس چیز پر متفق ہے کہ آسمانی دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے بھی کہا کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو لاؤ، کوئی حکم خداوندی ہے تو لاؤ۔ تو انہوں نے بہادری کے ساتھ کہا، بے جگری کے ساتھ کہا کہ ان کے بعد بھی کوئی دلیل نہیں جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکار رہے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ دے۔
تو جب یہ لوگ الگ ہو گئے تو بادشاہ نے جب یہ پیش ہوئے تو انہیں مہلت دی کہ آپ چند دن غور کریں پھر پیش ہوں۔ تو یہ نوجوان انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک نے دوسروں سے کہا کہ جب تم الگ ہوئے ہو اور ان کے خداؤں کو تم نے نہیں پوجا تو تم لوگ قریبی علاقے میں پہاڑوں میں کسی غار میں چھپ جاؤ، وہیں چھپے رہو تا وقت کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سہولت تمہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ وہاں تم پہ اپنی رحمت فرمائے اور تمہیں تمہارے معاملے میں کوئی سہولت دے۔ چنانچہ یہ ایک غار میں چلے گئے۔ وہ غار ایسا تھا کہ شمالاً جنوباً تھا اور اس انداز کا تھا کہ دھوپ شام کو بھی پڑتی تھی، روشنی بھی پڑتی تھی، اور صبح بھی روشنی پڑتی تھی، دھوپ اس پر پڑتی تھی، لیکن یہ لوگ دھوپ سے محفوظ تھے۔ اس کی ساخت ایسی تھی کہ جہاں یہ لوگ تھے وہاں تک دھوپ نہیں آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے یہ بندوبست کیا کہ ان کے جسم کو کروٹ دلوائی جاتی رہی، ایک ہی جگہ پڑے رہنے سے جو ممکنہ نقصان تھا اس سے بچایا۔ تو وہ لوگ ایسا لگتے تھے سونے میں کہ جیسے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، محسوس ہوتا تھا کہ جاگ رہے ہیں، درا حال ہے کہ وہ سو رہے ہوتے تھے۔ ان کو ہم دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے۔ ان کا کتا ان کے ساتھ تھا، وہ غار کے دروازے پہ پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اور وہ بھی بیٹھا رہا، اور وہ اس قدر رعبدار تھا کہ اگر آپ کوئی اس کو دیکھیں تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، وہ پیٹھ موڑ کے بھاگے گا اور خوف زدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان اصحاب کہف تک کوئی آگے بڑھ نہیں سکا، تلاش ان کی بہت ہوئی، کیونکہ یہ لوگ بہت دن غار میں رہے۔ ایک آدمی کو بھیجتے تھے جو چھپ کے خاموشی کے ساتھ جاتا تھا، کھانے پینے کی اشیاء لے کے آ جاتا تھا۔ ایک دن اس نے آ کے بتایا کہ بڑی سختی ہے اور ہمارے رشتہ دار گرفتار ہیں جن پہ سختی ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو مہیا کرو۔ جب یہ اطلاع ان کو ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نیند دے دی گئی، اور وہ نیند لمبی نیند تھی، 300 برس اللہ کی قدرت سے زندہ رہے، بغیر کھائے بغیر پیے۔ تو اس کے بعد 300 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ بیداری دی،
اور جب یہ اٹھے، ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، ایک کو اٹھایا، دوسرے کو، تیسرے کو، تو ان میں بھی سمجھ کے درجے الگ الگ تھے۔ ایک نے کہا کہ لگتا ہے کہ ایک دن آپس میں سوال ہوا، کم لبثتم، ایک نے کہا کہ لگتا ہے، کچھ نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، لیکن کچھ نے کہا کہ ربکم اعلم بما لبثتم۔ ایسے قیاس آرائیاں نہ کریں، اللہ جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ آپ سوئے۔ تو ایسا کرو کہ یہ سکے لے کر جاؤ، ایک آدمی جائے شہر اور وہ دیکھے کون سا کھانا پاکیزہ ہے، وہ اس پیسوں کے بدلے کھانا لائے، وَلْيَتَلَطَّفْ، بہت چھپ کر جائے، خاموشی سے، کوئی محسوس نہ کرنے پائے، تمہارا پتہ بھی کسی کو نہ چلے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ ہماری تلاش میں تھے، یہ ان کو جب نیند دی گئی اس سے پہلے ان کی تلاش تھی، ان کے عزیز رشتہ دار گرفتار تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر پتہ چل گیا ان کو تو وہ تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا اپنے مذہب میں لے آئیں گے، بتوں کو سجدہ کرنا پڑے گا، اور اس صورت میں تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اگر جد و جہد کے بعد پھر جا کے بتوں کو سجدہ کیا تو کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ جب ان میں ایک شخص گئے اور سامان لینے گئے، وہاں سکہ دکھایا تو وہ لوگ اتنی دیکھ کے حیران رہ گئے، پہلے سمجھے کہیں سے اس کو خزانہ ملا ہے، اس میں یہ سکہ نکل آیا، کیونکہ وہ 300 سال پہلے بادشاہ کا سکہ تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ وہ لوگ جو 300 سال پہلے غائب ہوئے تھے، اور اس وقت کے بادشاہ نے کہا تھا کہ ایک شیشے کی تختی پر ان لوگوں کے نام، ولدیت، حلیہ لکھ کے خزانے میں رکھو، تاکہ اگلے لوگوں کو پتہ ہو کہ جب یہ لوگ ملیں تو انہیں سزا دینی۔ لیکن وہ بادشاہ وفات پا چکا تھا، اور جو اس وقت بادشاہ تھا وہ موت کے بعد بعثت کا قائل تھا، تو لوگ اس سے سوال کرتے تھے کہ یہ بتائیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوگی؟ تو جب اس کے علم میں ان کا آیا تو اسے فوری دلچسپی لی۔ اس کے بعد تاریخ اس چیز سے خاموش ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے آئے یا نہیں آئے، آئے تو کتنا عرصہ رہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو نیند دی گئی یا موت دی گئی، لیکن یہ کچھ عرصہ ہی رہے، زیادہ تر جو قول ہے معمولی عرصہ۔ تو اس زمانے میں اس بادشاہ نے ان کو اہمیت دی اور ان کے واقعے کو اس بات کی دلیل بنایا
کہ جو اللہ انہیں 300 برس نیند دے کے دوبارہ زندگی دیتا ہے، دے سکتا ہے اور دی ہے، وہی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ تو اس وقت بھی ان کی زندگی، ان کی دوبارہ حیات اہل حق کے کام آ گئی، اور پھر یہ اپنے اسی غار میں گئے اور سو گئے، یا ان کو موت دے دی گئی، اللہ جانتے ہیں۔ لیکن وہاں پر لوگوں میں ایک جذبہ ہوا، لوگوں نے کہا کہ یہاں ہم نشانی بنائیں گے، کوئی جیسے یادگار تعمیر کریں گے۔ اور اس میں جو بات طے ہوئی وہ یہ کہ یہاں ہم اپنی عبادت گاہ بنا لیں گے، اس غار کے باہر، جس پہ یہ لکھی ہوگی چیزیں کہ یہاں اس طرح سے لوگ تھے، یہ دوبارہ اللہ نے ان کو زندگی دی، اور یہ لوگ اہل حق میں تھے، توحید پہ قائم تھے، توحید پہ قائم رہے۔ اب ان لوگوں میں آپس میں بحث ہوئی کہ یہ لوگ کتنے تھے، 3 تھے، 5 تھے یا 7 تھے۔ کچھ نے کہا 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، کچھ نے کہا 5 تھے، کتا چھٹا تھا ان میں، اور کچھ نے کہا کہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ تو مختلف آراء ہو گئی، یہ اس دور میں رہیں، اور لگتا ہے کہ بعد میں بھی تاریخ میں یہ چیزیں رہیں کہ ان کے آنے کے بعد لوگوں میں یہ بحث تھی کہ یہ کتنے لوگ تھے، 3 تھے، 5 تھے یا 7 تھے۔ اور ایک ان کا کتا تھا، اگر 3 تھے تو چوتھا کتا، اور 6 تھے تو 7واں کتا، 5 تھے تو چھٹا، اور 7 تھے تو 8واں۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے پروردگار ان کا عدد جانتے ہیں، اور ان کا عدد بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان تھوڑوں میں میں شامل ہوں، اور یہ 7 لوگ تھے۔ انہوں نے دلیل دی کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے اور آپس میں ان کی گفتگو ہوئی، تو ایک نے کہا، پوچھا کہ تم کتنا رہے ہو؟ یہ ایک کا آتا ہے، ایک نے کہا۔ پھر جمع کا صیغہ آتا ہے کہ کچھ نے کہا، اور جمع 3 پر آتا ہے کہ ہم ایک دن یا کچھ عرصے ٹھہرے۔ پھر 3 نے کہا کہ تمہارے پروردگار جانتے ہیں کہ تم کتنا رہے ہو، آپس میں اس میں گفتگو مت کرو۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایک نے کہا کہ کتنا ٹھہرے ہو، اور جمع کا صیغہ بولا گیا ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی 3 نے کہا کہ ایک دن یا کچھ عرصہ، اور پھر جمع کا صیغہ بولا گیا کہ انہوں نے کہا، یعنی 3 نے کہا کہ پروردگار زیادہ جانتے ہیں، تو یہ 7 ہو گئے۔ اور قرآن پاک نے بھی آخری عدد 7 کا بتلایا، لیکن آپ اس میں جھگڑے نہیں، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، جو قدرت خداوندی
کا مظہر ہے وہ 3 5 7 سے فرق نہیں پڑتا. 3 ہے تب بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، 1 ہے تب بھی شاہکار، 5 ہے تب بھی شاہکار ہے، 7 ہے تب بھی شاہکار ہے. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ اپنے حاشیے میں لکھا کہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ ایک آدمی ایک صوبے میں، اب صوبے کا نام معلوم نہیں، یعنی وہ تلفظ اس کا مشکل تھا، مجھے یاد نہیں رہا، لیکن وہ وسطی ایشیائی صوبہ لگتا ہے، کہ وہاں ایک آدمی ابھی زندہ ہے جس کی عمر 252 برس ہے، اور حال ہی میں اس نے 20ویں شادی کی ہے. یعنی بہت شادیاں ہوئیں، وفات پا گئیں، لیکن اس نے جو موجودہ وقت میں شادی کی وہ اب کی، اور وہ اس کی 20ویں شادی ہے. اور وسطی ایشیا میں یہ بعید چیز نہیں ہے، کیونکہ میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ اس وقت تک بھی ان کے یہاں 150 سال عمر ہے، کیونکہ ٹھنڈے علاقے ہیں، بیماریاں نسبتاً کم ہیں، صحتیں اچھی ہیں. اور ابھی ہمارے کچھ دوست گئے تھے وسطی ایشیا کے کچھ ممالک میں، تو وہاں بتا رہے تھے کہ وہاں پر سب لوگ صحت مند ہیں، خوبصورت ہیں، اور لمبی عمریں 100 سال 120 سال کے لوگ مل جاتے ہیں. امریکہ میں بھی ٹھنڈے علاقوں میں 120 سال کے لوگ اچنبھا نہیں ہے، عموماً مل جاتے ہیں. اور وسطی ایشیا میں 150 سال عمر کے لوگ اچنبھا نہیں ہے، لوگ مل جاتے ہیں. اب جب 150 ہے 160 بھی ہوگا، یہ مزید 200 سال 100 سال عمر ہو گئی. 252 برس عمر کا آدمی 1921 22 23 میں موجود تھا. اور میری والدہ مرحومہ بتاتی تھیں اپنے بچپن کی بات کہ اس زمانے میں دیوبند میں ایک شخص تھے جن کی عمر 100 سال تھی. ان کی اہلیہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے اور شادی کی، اور اس وقت ان کے کئی بیٹے ہوئے، اور وہ سب جگہ ایک ان کے بیٹوں کا چرچا ہوتا تھا کہ 100 سال میں شادی، یہ ایک چرچا، اور اس کے بعد اولاد، یہ دوسرا چرچا. تو پہلے لوگوں کی صحتیں اچھی تھیں اور عمریں لمبی تھیں، اب عمریں زیادہ مختصر ہو گئیں. اتنی عمریں 50 سال پہلے بھی مختصر نہیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ اس عدد میں، گنتی کے فرق میں کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھلایا، وہ 3 میں بھی معجزہ ہے، 5 میں بھی معجزہ ہے، 7 میں بھی معجزہ ہے. اس بارے میں آپ جستجو بھی مت کریں کہ کیا تھا، کیسے تھا، معلومات کریں. اس میں جب یہ لوگ سوال کے لیے آئے تھے قریش مکہ کہ ہمیں یہ جواب دے کہ اصحاب کہف کون ہیں، تو آج جناب نے فرمایا تھا میں کل آپ کو بتا دوں گا. اور آج جناب کے ذہن میں تھا کہ آج حضرت جبریل آئیں گے تو میں ان سے سوال کروں گا تو وہ مجھے جواب دیں گے یا اللہ سے پوچھ کر جواب دیں گے. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت جبریل 15 دن نہیں آئے. تو ان لوگوں نے مذاق شروع کر دیا
ان کا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہتے ہیں میں شام کو بتا دوں گا، کل بتا دوں گا، کل نہیں بتایا، پرسوں نہیں بتایا، ترسوں نہیں بتایا، کئی کل گزر گئیں، اس طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم دی کہ آپ کسی بھی چیز میں دعوے سے یہ نہ کہیں کہ یہ کل ہو جائے گا کام، معلق رکھیں کہ جب فرشتہ آئے گا، جب اللہ چاہیں گے، اس کے ساتھ مشروط گفتگو ہو، اور اللہ تعالیٰ کو ہر لمحے یاد رکھے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب ذہن سے ہٹے فوراً یاد کریں۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اور آپ فرمائیں کہ پروردگار مجھے اس بارے میں جو قریب ترین چیزیں ہیں اس بارے میں میری رہبری فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ کتنا رہے اس کے بارے میں آیت آ گئی کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ اپنے غار میں 300 برس رہے، اور اس میں اضافہ کر لیں 9 سال کا۔ 9 سال کے اضافے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 300 سال رہے شمسی حساب سے، سورج کے حساب سے، جو آج کل ہم کہتے ہیں انگریزی حساب، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اس حساب سے، اور 309 سال رہے چاند کے حساب سے، کیونکہ 100 سال میں 3 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ جب پاکستان بنے 65 سال ہوئے تھے تو 2 سال مکمل کا فرق تھا، کیونکہ 2012 میں 14 اگست 25 رمضان کو تھی، اور 1947 میں 65 سال پہلے 14 اگست 27 رمضان کو تھی، تو 2 دن کا فرق آیا۔ 65 برس میں 2 سال مکمل ہو گئے۔ تو یہ لوگ جو رہے، یا تو یہ ہے کہ 309 سال رہے عربی حساب سے، یا یہ ہے کہ 300 سال رہے، اور جو ان کا اضافہ ہے سالوں کا وہ قمری حساب سے ہے، یہ 309 سال رہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں بتلائیں، اور بتلایا کہ آپ یہ بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کتنا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو آسمانوں میں غائب چیزیں ہیں، جو زمین میں غائب چیزیں ہیں، وہ خوب دیکھنے والا ہے، خوب سننے والا ہے۔ ان کا اللہ کے سوا کوئی والی نہیں ہے، اور وہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتے، وہ تنہا ہے اپنے نظام بنانے میں، نظام قائم کرنے میں، نظام رکھنے میں، کیونکہ اس کے ارادے میں قوت ہے، ارادے سے سب کام ہوتے ہیں۔
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، جو آپ کو پروردگار کی کتاب وحی کی گئی آپ اس کی تلاوت کرتے رہیے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان 40 دن میں قرآن پاک پڑھے، اور ہم میں تلاوت کا رجحان ختم ہو گیا، اور یہ بر صغیر میں ختم ہوا۔ عرب ممالک میں الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کا بہت رواج ہے۔ وہاں عربوں میں قرآن پاک پڑھنے کا رواج ہے۔ بعض جگہ سپاہی قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھے، حرم میں آتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھی، تھوڑی دیر تلاوت کی، نماز سے پہلے آ گئے تلاوت کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تباہی پھیل گئی کہ قرآن پاک حافظ قرآن بھی نہیں پڑھتا، اور قرآن پاک کے حفظ کرانے میں خدا نہ کرے ہمت شکنی مقصد نہیں ہے، لیکن سوچ بچار کر کے حفظ کرانا چاہیے، کیونکہ ہر 10 میں کم از کم 8 لڑکے قرآن پاک پڑھ کر بھول رہے ہیں، اور ان کے والدین کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بے نوازی ہے باقی بہن بھائیوں سے، والعیاذ باللہ۔ یعنی قرآن پاک بھولنے کی بے برکتی آ گئی، کیونکہ ایک نعمت ہے وہ اللہ نے دی، دل میں اتاری، ایک مشقت کا کام کیا، پھر وہ اس کی ناقدری کرتا ہے، بھول جاتا ہے، تو اس میں ایک بے برکتی رہتی ہے زندگی میں۔ تو قرآن پاک پڑھ کر بھولنا یہ بے برکتی کی چیز ہے۔ اور ایک چیز اور بڑی عجیب ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنا آسان ہے، بھولے ہوئے کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے، وہ نہیں کنٹرول میں آتا، اس لیے کہ یہ آدمی جس نے حفظ کیا یہ اتنی مشقت سے گزرتا ہے حفظ کرنے میں کہ اس کا ذہن نہیں مانتا کہ میں دوبارہ وہ محنت کر سکوں گا، تو وہ اس طرف اس کا ذہن نہیں آتا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، ورنہ جو عمومی چیزیں ہیں اس میں یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں ہے۔ اور حفظ قرآن پاک علم نہیں ہے، لیکن اس کی یہ برکت دیکھی گئی کہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ان کی ذہانت زیادہ ہے، ان میں ذہانت نسبتاً زیادہ ہے، سبق یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اور اس میں آدمی کا جو دورانیہ اس میں صرف ہوا ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو ایک شخص نے سوال کیا، اور بعد میں پتہ چلا اس کا سوال امتحانی تھا۔ اس نے کہا میں بیٹی کو حفظ کرانا چاہتا ہوں، کتنے عرصے میں کر سکتی ہے؟ اس نے FA کیا۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ عمومی طور پہ اگر آدمی ذہین ہو تو زیادہ سے زیادہ 3 سال میں حفظ کر لیتا ہے۔ اس نے کہا نے بڑی غلط بات کی، میری بڑی بیٹی نے تو 11 مہینے میں حفظ کیا، یہ 12 میں کر لے گی۔ میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی کا ذہن اگر چلتا ہے اور وہ مستعد ہے تو یاد ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آدمی مستعد ہے اور 2 گھنٹے یاد کرے تو 1 پاؤ پارہ یاد کر سکتا ہے، کیونکہ ایک آیت کو اگر 20 دفعہ کہہ لے حافظ قرآن حفظ کرنے کے دورانیے میں تو وہ اس کو پکی یاد ہو جاتی، اور 2 گھنٹے میں آدمی
4 سپارے پڑھ سکتا ہے۔ اس پاؤ کو ضرب دے لیں 20 سے تو 5 پاروں کے برابر پڑھنا ہے، تو وہ کر سکتا ہے، حفظ ہو سکتا ہے، اس کا ذہن ہے اور اس کی لگن ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ 1915 میں گرفتار ہوئے حجاز مقدس سے، انگریزوں نے گرفتار کیا، پھر ان کو جیزہ لے گئے مصر میں، پھر مالٹا میں قید کر دیا۔ تو جب مالٹا میں رمضان المبارک آیا تو حضرت شیخ الہند کو جذبہ تھا کہ کوئی قرآن پاک سنائے، اور اتفاق تھا کہ ان 5 ساتھیوں میں کوئی حافظ نہیں تھا، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں قرآن پاک سناؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا، رجب میں، شعبان میں، رمضان میں، ان 3 مہینوں میں اتنا انہوں نے یاد کر لیا 2 مہینے میں کہ قرآن پاک سنانا شروع کر دیا۔ تو روزانہ 1 سپارہ دیکھتے تھے، یاد کرتے تھے اور قرآن پاک سنا دیتے تھے۔ تو پورا قرآن پاک انہوں نے سنایا۔ تو یہ ایک لگن ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا حکم قرآن پاک میں ہے، اور 21واں سپارہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ جتنی کتاب نازل ہوئی اس کی تلاوت کیا کیجیے اور نماز کا اہتمام کریں۔ بس یہ 2 چیزیں ہیں، اور اخلاقیات میں ہے کہ دخل مت دو، زندگی ایسی گزارو کہ لوگوں کے معاملات میں دخل مت دو۔ کس کی کیا آمدنی ہے، کس نے گاڑی لی ہے، کون خستہ مکان میں ہے، کون اچھے مکان میں۔ اگر بطور ہمدردی کے آپ کچھ چیز چاہتے ہیں وہ تو اچھا ہے۔ ایک آدمی کم آمدنی والا ہے، آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن جہاں تجسس ہے بے مقصد، اس سے بچو۔ نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، باقی اپنی دنیا اس میں محنت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔